السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں آپ کا دوست مفتی فضیل احمد قاسمی۔ دوستو، آج 14ویں شعبان ہے اور آج کا دن گزارنے کے بعد 15ویں شعبان کی رات آئے گی۔ اس رات کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو نظر فرماتے ہیں بندوں کی طرف۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو اس رات بخش دیتے ہیں۔ صرف دو شخص ایسا ہے جسے اللہ نہیں بخشتے ہیں، ایک مشرک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساچی ٹھہرائے اور کافر کی اللہ بخشش نہیں فرماتے ہیں، دوسرا وہ شخص جس کے دل میں کسی کے متعلق کینہ، کپٹ، دشمنی ہو، اللہ اسے معاف نہیں فرماتے ہیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ اسی طریقے سے بعض روایت میں آتا ہے کہ جو والدین کے نافرمان ہیں، یا پھر شراب پینے والے ہیں، یا پھر جو کسی شخص کا بلا کسی وجہ کے بغیر کسی حق کے اس کا قتل کرنے والا ہو، ایسے لوگوں کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سارے لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس رات کے متعلق تقریباً 17 کے قریب روایتیں ہیں، اور بعض روایتیں وہ صحیح درجے کی ہیں۔ تو صحیح درجے ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اس رات کی فضیلت بہر طور ثابت ہے، اور اس رات کو خوب عبادت کرنی چاہیے۔ اس رات کو عبادت کرنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو یاد رکھیے، صحابہ، تابعین، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ اس رات کو تنہا عبادت کرنی چاہیے۔ اجتماعی عبادت کرنا جیسے عام طور پر آج کل لوگ کرتے ہیں، وہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مسجد میں عبادت کرنے کی غرض سے گیا، پھر دوسرا چلا گیا، پھر تیسرا چلا گیا، اس طریقے سے اجتماع اگر ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ تداعی نہیں ہے، دعوت نہیں دی گئی ہے۔ البتہ پھر بھی بہتر یہی ہے کہ انسان اپنے گھر کے اندر اکیلے رہا عبادت کرے۔ اسی طریقے سے اس رات کو قبرستان جانے کا جو حکم ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی کے اندر صرف ایک مرتبہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ چلا جائے تو اس نے یہ سنت ادا کر لی۔ ہر سال جانا یہ ضروری نہیں ہے۔ اور دن کے متعلق یہ ہے کہ دن کے روزہ رکھنا یہ جیسے عام دنوں میں نفل ہے، اسی طریقے سے 15ویں شعبان کے دن روزہ رکھنا یہ نفل ہے۔ اس کے متعلق جو روایت ہے، علماء فرماتے ہیں کہ وہ انتہائی ضعیف روایت ہے۔ بعض ضعیف روایتیں وہ فضائل میں چل جاتی ہیں، لیکن وہ اس درجہ ضعیف روایت ہے کہ اس دن کا جو روزہ رکھنا ہے وہ بس وہ جیسے عام دنوں میں جو روزہ رکھتے ہیں اسی طریقے سے 15ویں شعبان کے روزہ کا حکم ہے۔ البتہ اس رات کو عبادت کیسے کرنی چاہیے تو وہ بتا دیا گیا کہ اکیلے کرنا ہے، اور اس رات میں کسی عبادت کی تخصیص نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ صلاۃ التسبیح پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں، یا پھر بعض اور خاص نمازیں کر لی ہے اس دن کے لیے، ان راتوں کے لیے۔ تو یاد رکھیے، اس رات کے اندر کوئی خاص عبادت، کوئی خاص نماز، کوئی خاص ذکر منقول نہیں ہے۔ بس اتنا ہے کہ جو عبادت چاہیں، نماز پڑھ لیں، اللہ کا ذکر کریں، استغفار کریں، درود شریف خوب پڑھیں۔ اسی طریقے سے جو انسان عبادت کرنا چاہے وہ عبادت کر سکتا ہے۔ کوئی مخصوص عبادت اس رات کے لیے نہیں ہے۔ بعض لوگ صلاۃ التسبیح کی نماز کو ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ بھی اگر ضروری سمجھتے ہیں اور لازم سمجھتے ہیں تو یہ بھی دین کے اندر ایک اختراع ہے، بدعت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے منع فرمایا ہے، کیونکہ بدعت یہ گمراہی کا راستہ ہے، اور ہر گمراہی وہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ میرے بھائیوں، اس رات کے اندر بعض لوگ بہترین کھانا بنانا، حلوے بنانا، کھچڑا بنانا، یہ سب چیزیں ضروری سمجھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، دین میں اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ حضرات جو ہیں، 12ویں امام جو ان کے غائب ہیں، ان کی برتھ ڈے کی خوشی میں مناتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے 12ویں امام غائب ہوئے ہیں یہ ان کا جنم دن اور برتھ ڈے ہے، اس لیے وہ اس رات حلوہ بناتے ہیں، کھچڑا بناتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ شیعوں کا طریقہ ہے، اور شیعہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے شیعہ جو ہیں وہ حضرت علی کو خدا تک کہتے ہیں، اور وہ دین کے اندر بہت سارے مسائل میں وہ حد درجہ بڑھ گئے ہوئے ہیں، اس درجہ کو بڑھ گئے ہیں کہ وہ جو ایمان کے منافی ہیں، جو ایمان کے خلاف ہیں اور کفر والی باتیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اس رات کو خوب عبادت کیجئے، اکیلے کیجئے، جتنا جی کرے اتنا کیجئے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے، آتش بازی ہے۔ اسی طریقے سے گناہ کو چھوڑنا یہ فرض ہے، گناہ کو چھوڑنا یہ فرض ہے۔ البتہ عبادات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ انسان سے جتنی عبادت ہو سکے وہ عبادت بجا لائے، اتنی عبادت کرے۔ اس لیے آپ سے جتنی عبادت ہو سکے، اگر کچھ نہ ہو تو عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لیں، فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیں سنتوں کے ساتھ، تو انشاءاللہ پوری رات کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن آپ نے عبادت بھی کی اور گناہ بھی کی تو یاد رکھیے اس طریقے کے گناہ بعض دفعہ اس کا وبال بہت بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی راتوں کی فضیلت کو اپنانے کی اور ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، ان راتوں میں عبادت کرنے کی توفیق دے اور گناہوں سے بچا لے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔